اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مومن کو خالص سونے سے اور شہد کی مکھی سے تشبیہ دی ہے۔ پس خالص سونا اپنی صفائی اور چمک دمک میں مشہور ہے۔ اس کا کھرا پن اور اس کی اصلیت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی قدر و قیمت کبھی کم ہوتی ہے۔ یہی کیفیت ایک مومن کامل کی بھی ہوتی ہے کہ اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، وہ بالکل کھرا ہوتا ہے، اور اپنے رب پر اس کا یقین پختہ اور اٹل ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو شہد کی مکھی سے بھی تشبیہ دی ہے، اور یہ مشابہت شہد کی مکھی کی پاکیزہ غذا اور اس کی بہترین نفع رسانی کے لحاظ سے ہے۔ پس وہ شگفتہ پھولوں کے رس چوستی ہے اور پاکیزہ پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح متقی مسلمان بھی فقط پاکیزہ اور حلال لقمہ کھاتا ہے اور محض نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ پس وہ رزق حرام اور گندے کام سے پرہیز کرتا ہے، وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا اور نہ ہی کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ ذرا یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تغير ولم تغبر ولم تنقص۔ والذی نفس محمد بیدہ ان مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت على عود فلم تكسر ولم تفسد۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال اس خالص سونے کی ڈلی کی سی ہے جس کے مالک نے اس کو آگ میں تپایا تو نہ اس کا رنگ بدلا، نہ اس پر گرد و غبار باقی رہا، اور نہ ہی اس کا وزن کم ہوا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن کی مثال اس شہد کی مکھی کی سی ہے جس نے پھول و پھل سے پاکیزہ غذا حاصل کیا، پھر اس سے پاک و صاف شہد بنا دیا، اور جس شاخ پر بھی وہ بیٹھی تو نہ اسے توڑا اور نہ اس کو خراب کیا۔ ایک مومن کامل کی یہی ادا ہوتی ہے کہ اس کی معاشرت اور اس کا رہن سہن پاکیزہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ نرم اور بہتر ہوتا ہے، وہ کسی کا دل نہیں توڑتا اور نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان وہ اپنے اخلاق اور اپنی نیک عادات کے باعث ممتاز رہتا ہے، اور پاکیزہ گفتگو اور اچھے کردار کے باعث لوگوں میں اس کی شہرت رہتی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمیشہ عمل پیرا رہتا ہے، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو۔ اچھے اخلاق و کردار کا اہتمام کرنے والو، بلا شبہ ایک مومن کامل جب گفتگو کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں اہل ایمان کو جو حکم دیا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اسی طرح مسلمان کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اللہ کے اس فرمان کی پیروی میں اس وعدے کو پورا کرتا ہے۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے معاہدوں کی رعایت و حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ایک متقی مسلمان اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے اور ہر بہتر اور نفع بخش کام کرتا ہے، پس وہ اس سے اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو نفع پہنچاتا ہے اور نیکی اور بھلائی میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی اعانت کرتے رہو۔ یا اللہ، تو اپنی ذات پر ہمیں ایمان کامل رکھنے والا بنا دے اور اچھے اخلاق اور پاکیزہ کردار کی توفیق دے دے، نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، یقیناً باری تعالی جل جلالہ نے ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تعریف فرمائی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد اور اپنی رسالت کا خلاصہ اپنے اس فرمان میں بیان کیا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس واسطے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچا دوں۔ بلا شبہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور اپنے رویے کا بہترین اسوہ پیش فرمایا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ اور قابل تقلید مثال ہے، چنانچہ خدائے عز و جل نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتے ہوں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں، رسول اللہ کی ذات میں ایک عمدہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ کے نیک بندو، ہمیں اپنی فیملی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ہر اچھی صفت اپنانی چاہیے۔ اسی طرح اپنے کام کاج کے دوران نیز اپنے معاشرے کے ساتھ معاملات کرنے میں ہر نیک خصلت سے آراستہ ہونا چاہیے، اور اسی پاکیزہ خصلت پر اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔